سائنس اور اسلام کی نظر میں کہ زمین کے علاوہ بھی کائنات میں کہیں موجود ہے؟ اس کا بہت سادہ سا جواب ہے کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہماری کائنات کا ایک اہم حصہ ہیں۔ جہاں یہ گیسیں موجود ہوں گی اور ان گیسوں کا مطلوبہ ماحول میسر آئے گا تو ان سے پانی بن جائے گا۔ ہماری کائنات میں ہمیں بہت جگہ پانی مل چکا ہے۔ ہمارے نظام شمسی کے سیاروں کے پولز پر پانی کے برف کی حالت میں موجود ہے۔ مریخ اور ٹائٹن کے پولز پر ہمیں بھاری مقدار میں برف ملی۔ 22 جولائی 2011 میں ایک فلکیاتی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ کائنات کے ایک دور دراز علاقے توازرا کے قریب پانی کے بادل ملے ہیں اور ان بادلوں میں زمینی سمندروں کے مقابلے 140 خرب گنا زیادہ پانی زمین میں موجود ہے۔ جی ہاں، 140 خرب گنا زیادہ پانی زمین پر کیسے پہنچا؟ یہ فلکیات میں ایک پہلی ہے جس پر دو نظریات موجود ہیں۔ نمبر 1، زمین بننے کے بعد زمین ہی پر ایسا ماحول پیدا ہوا کہ جن سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے پانی بن گیا۔ نمبر 2، خلا سے آنے والے شہابیوں پر کی گئی تحقیق سے پتہ چلا کہ ان میں بھی پانی موجود ہے۔ زمین پر موجود گڑھے بتاتے ہیں کہ زمین بننے کے بعد زمین پر بہت لمبے عرصے تک شہابیوں کی بارش ہوتی رہی، لہٰذا یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے کہ زمین پر موجود پانی ان شہابیوں کے ساتھ خلا سے آیا تھا۔ یہ دوسرا نظریہ زیادہ مضبوط ہے اور یہ زیادہ اہل علم اسی کو مانتے ہیں۔ قرآن پاک جہاں بہت سے معاملات میں مختلف اشاروں کے ذریعے اپنے معجزات دکھاتا ہے، وہاں اس معاملے میں بھی قرآن اس دوسرے نظریے کو سپورٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ زمین پر پانی شروع سے موجود نہیں تھا بلکہ اس کو آسمان سے نازل کیا گیا، اور قرآن یہ بات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ بے شک اللہ نے قرآن کو ایک معجزہ بتایا ہے۔ جب بھی عقل والے اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کریں گے تو انہیں اللہ کا قول اس کی تخلیق کے مطابق ملے گا۔ اگر کائنات کو تخلیق کرنے والا کوئی اور ہوتا اور قرآن کو نازل کرنے والا کوئی اور ہوتا تو یقیناً ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ بیان کیا اور اسے عقل والوں کے لیے نشانی بنا کر چھوڑ دیا، وہ ہمیشہ اس کے فعل کے مطابق پورا اترتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا ہی حقیقی خالق ہے۔ اور ہم نے ایک معین مقدار کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اسے دوبارہ اوپر لے جانے پر قادر ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، پھر وہ اس پاکی سے مختلف الگ اٹھتی ہے، وجود میں لاتا ہے، اور پھر وہ کھیتیاں پھپک اٹھتی ہیں، پھر تم انہیں زرد ہوتا دیکھتے ہیں اور پھر وہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔